السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 144 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درس۔ ہم نے کل کے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کے تعلق سے اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی اور اس کے بعد تمام چیزوں کی، اس کا بیان سن رہے ہیں۔ آج کے درس میں بھی انشاءاللہ اسی پر ہم مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں، تاکہ مسلمان کہلانے والے وہ فرقے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تو مانتے ہیں لیکن آپ کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی کر سکیں۔ تو آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقت محمدیہ موجودات عالم میں جاری و ساری ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی شرح وقایہ کی شرح سعایہ میں فرماتے ہیں، تشہد میں خطاب یعنی السلام علیکم یا ایھا النبی میں راز یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ ہر وجود میں جاری و ساری ہے اور ہر بندے کے باطن میں موجود ہے۔ نماز کی حالت میں اس حالت کا کامل انکشاف ہوتا ہے، پس محل خطاب حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اہل معرفت نے کہا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی ثنا سے مشرف ہوتا ہے تو گویا اس کو حرم الہی میں جگہ مل گئی اور نور بصیرت اس کو حاصل ہوا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار حبیب یعنی اللہ تعالیٰ میں موجود پائے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو کر صیغہ خطاب سے کہے، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہو۔ اشعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کا نصب العین اور عبادت گزاروں کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمام احوال و اوقات میں، خصوصاً حالت عبادت میں اور اس کے آخر میں نورانیت کا وجود اور انکشاف ان احوال میں زیادہ اور بہت قوی ہوتا ہے۔ بعض عرفا نے کہا ہے تشہد میں خطاب اسی وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے تمام جرات و ممکنات کے تمام افراد میں جاری و ساری ہے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذاتوں میں موجود ہوتے ہیں، لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے غافل نہ رہے، تاکہ انوار قرب اور اسرار معرفت سے منور اور فیضیاب ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اہل معرفت کے طریقے پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ بے شک نمازی جب اتحیات کے ذریعے ملکوت کا دروازہ کھلوا لیتے ہیں، ان کو حیا لا یموت کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے۔ مناجات سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ ان کو اس پر متنبہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں نبی رحمت اور ان کی تابعداری کی برکت سے وسیلے سے حاصل ہوا ہے۔ وہ فوراً توجہ کرتے ہیں،
تو حبیب کو حرم میں موجود پاتے ہیں، یعنی بارگاہ ذوالجلال میں حبیب پاک کو جلوہ گر پاتے ہیں، تو خطاب کے صیغے سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ جب یہ ثابت کیا جا چکا کہ حقیقت محمدیہ جمیع موجودات عالم میں جاری و ساری ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ اس پر علامہ جلال الدین محقق دوانی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے۔ ان کی مشہور کتاب اخلاق جلالی میں ملاحظہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں اس مقام میں کلام کی تحقیق یہ ہے کہ اصحاب نظر و برہان اور ارباب شہود و عیاں کا اس پر اتفاق ہے کہ بے مثل ذات اللہ تعالی کی قدرت اور اس کے ارادے کے وسیلے سے سب سے پہلے جوہر بسیط کن فیکن کے امرے سے دریائے غیب مکنون سے ظہور کے ساحل پر آیا، جس کو حکمہ کے عرف میں عقل اول کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں اس کو قلم اعلیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کو اکابر ائمہ اکرام اور اصحاب کشف و تحقیق نے حقیقت محمدیہ کہا ہے۔ جناب سید الاولیاء پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی مسئلہ حاضر و ناظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے خیال میں ظہور و سریان حقیقت احمدیہ عالم و ہر مرتبہ اور ہر ذرہ ذرہ میں عند المحققین ثابت ہے۔ اس کو کہتے اور لکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اولاً جو بصورت تقی نقی اور جسد شریف عنصری سے ظاہر ہوا، ظہور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بصورت مثالیہ شریفہ ہر مکان و زمان میں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جس کا اقرار واقعی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور اس کا انکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار مانا گیا ہے۔ اس سے مراد وہ حدیث ہے جو نکیرین کے سوال سے متعلق وارد ہوئی۔ ہر میت سے سوال کرتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ چونکہ اس حدیث میں لفظ ھذا استعمال کیا گیا ہے جو محسوس مبصر پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ایک وقت میں کئی حضرات کو دفن کیا جاتا ہے، تو اس طرح آپ کا بصورت مثالیہ کئی جگہ پر تشریف فرما ہونا یقینی ہے۔ اس کو ماننا ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ اہل تجربہ کو ظہور قضائی مثالی کا بار بار اتفاق ہوتا رہتا ہے، البتہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بعض اہل مشاہدہ کے یہاں سے ملتا ہے اور بلحاظ واقعہ معراج شریف اور خصائص و لوازم سے بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو موجود کرنے اور اس کی رزق کی تقدیر کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ زرقانی میں اس عبارت کی جو شرح بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مواہب کے قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کو ما صفات اول سے سب سے پہلے ظاہر فرمایا، جیسے توقیف میں ذکر کیا گیا ہے، اور لطائف کاشی میں اس طرح مذکور ہے کہ محققین حضرات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ حقیقت لیتے ہیں جس کو حقیقت الحقائق کہتے ہیں۔ یہ حقیقت تمام حقائق میں اسی طرح جاری و ساری ہے جیسے کلی اپنی جزیات میں جاری و ساری ہوتی ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت محمدیہ حقیقت الحقائق کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان برزخ و واسطہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم و وصف غالب نہیں تھا۔ یہی وہ واسطہ یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور احمدی ہے، جس کی طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اشارہ کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، اسی وجہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور الانوار اور ابو الارواح رکھا گیا ہے۔ مختصر یہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، تمام مخلوق کو آپ کے نور سے پیدا کیا گیا، تمام انبیاء اکرام اپنی اپنی نبوتوں میں اصلی نبی ہونے کے باوجود آپ کی تابع ہیں۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں جاری و ساری ہے۔ حقیقت محمدیہ کو عقل، اول قلم، اعلیٰ جوہر بسیط، نورانی، نور الانوار یعنی روح الارواح کہا گیا ہے۔ زیادہ وضاحت کے لیے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ آپ میرے رسالے عقیدہ حاضر و ناظر کا مطالعہ کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کے تعلق سے، اول ہونے کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔